میرے پاس چند دن قبل ایک صاحب تشریف لائے۔ یہ سرکاری محکمے میں گریڈ 18 کے افسر تھے۔ محکمے نے ان کی ٹرانسفر کر دی تھی اور یہ ٹرانسفر رکوانا چاہتے تھے۔ میرے ایک دوست نے انہیں میرے پاس بھجوا دیا۔ میں نے ان سے محکمہ پوچھا۔ ان کا محکمہ سرکاری دنیا کا کماؤ پت کہلاتا ہے۔ میں نے لوگوں کو اس محکمے میں دنوں میں کروڑ پتی بنتے دیکھا۔ میرا خیال تھا یہ بھی لازماً کروڑ پتی ہو گئے اور یہ اب کوئی ایسی پوزیشن تلاش کر رہے ہوں گے جو انہیں ارب پتی بنا دے۔ میں ان کی موجودہ پوسٹنگ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا یہ اس وقت کھڈے لائن ہے۔ یہ دفتر کی ریسرچ ونگ میں ہے اور ان کے محکمے میں کوئی ایسی ونگ ہے، کوئی ریسرچ ہے اور نہ ہی کوئی دفتر۔ یہ روزانہ آفس جاتے ہیں، دوسروں کے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور چھٹی کے وقت واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا یہ یہاں سے نکل کر کسی ایسی پوزیشن پر جانا چاہتے ہوں گے جہاں سرکاری گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو اور کمائی کی 2-4 اچھے سورس بھی۔ لہٰذا میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں پوسٹنگ چاہتے ہیں؟ یہ شرما کر بولے میں یہیں اپنی اسی پوسٹ پر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنا تبادلہ رکوانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو کوئی اس سے بھی زیادہ بڑی پوسٹنگ ملی ہے؟ یہ ہنس کر بولے ہرگز نہیں، مجھے دراصل بہت اعلیٰ پوزیشن پر پوسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس پوزیشن پر تنخواہ بھی زیادہ ہے اور سہولتیں بھی ہیں۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، مگر محکمے کا خیال ہے انہیں وہاں ایک ایماندار اور کارآمد افسر چاہیے، چنانچہ یہ مجھے وہاں بھجوا رہے ہیں۔ یہ میرے لیے نئی صورتحال تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ ان میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا اور ان سے پوچھا آپ اچھی پوسٹ کے بجائے بری پوزیشن میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ان کے جواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میں بڑی دیر تک انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ ان کا کہنا تھا میں ایماندار زندگی گزار رہا ہوں، تنخواہ میں گزارا کرتا ہوں، دفتر سے سرکاری کوارٹر ملا ہوا ہے، یہ 3 کمروں کا چھوٹا سا پرانا گھر ہے اور یہ میرے خاندان کے لیے کافی ہے۔ بجلی اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات البتہ زیادہ ہیں، لیکن میں روزانہ 2 ٹیوشنز پڑھا لیتا ہوں، مجھے ان سے اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ باقی اخراجات کے لیے میری تنخواہ کافی ہے۔ میں اگر دور جاؤں گا تو میں یہ ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گا، جو میری آمدنی کم ہو جائے گی اور میں اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اپنے خاندان سے بھی دور جانا پڑے گا، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر میری سینئرز کو سمجھائیں یہ مجھے کھوٹے لائن نہیں رہنے دیں۔ میں نے ان سے پوچھا لیکن آپ ٹیوشنز کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے میں نے 2 سال پہلے شروع کی تھی، میرا پہلا اچھا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن پھر بجلی گیس اور پیٹرول مہنگا ہو گیا، گروسری کے ریٹس بھی بڑھ گئے اور بچوں کی فیسیں بھی۔ میرے پاس پھر 2 آپشن تھے، میں اپنے بچوں کو حرام کھلاتا یا پھر میں اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیتا۔ میں نے CSS سے پہلے MSc کی تھی۔ اسلام آباد ایک خوشحال شہر ہے، لوگوں کو یہاں اچھے ٹیوٹرز چاہیے ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے ٹیوشن شروع کر دی۔ میں اب روزانہ 2 گھنٹے پڑھاتا ہوں اور میرے بلز اور بچوں کی فیس پوری ہو جاتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، میں بڑی دیر تک انہیں دیکھتا رہا اور آخر میں اٹھ کر ان کو گلے لگا لیا۔ وہ چلے گئے لیکن مجھے سوچ کے نئے زاویے دے گئے۔ ہم زندگی میں بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں، فیملی اور اچھے لائف، اور آپ کو اگر یہ دونوں مل رہے ہوں تو پھر بندروں کی طرح ایک درخت سے دوسرے اور ایک ٹہنی سے دوسرے پر چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا، ملک میں اگر مہنگائی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، ہم اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیں، اور اگر یہ شخص یہ دونوں کام کر رہا ہے، یہ اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر خوش ہے، اور دوسرا اگر اس کے اخراجات میں اضافہ ہوا تو اس نے سوچا میں اپنی آمدنی میں آسانی کے ساتھ کس طرح اضافہ کر سکتا ہوں۔ اسے محسوس ہوا یہ ٹیوشن پڑھا کر 60-70 ہزار روپے کما سکتا ہے۔ اس نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی۔ اس معاملے میں اس نے CSS 18ویں گریڈ اور اپنے سو کالڈ اسٹیٹس کو راستے کی دیوار نہیں بننے دیا، لہٰذا یہ ایک اچھی، خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے ہم باقی سب لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنے وسائل کے ساتھ زندگی کو ری شیپ کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان اس وقت 4 خوفناک مسئلوں کا شکار ہے۔ پہلا مسئلہ پیٹرول ہے۔ پیٹرول کی قیمت پوری دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے اور اس میں اگلے 3 سال کمی کا کوئی چانس نہیں۔ کیونکہ دنیا میں تیل کی 2 بڑے ایکسپورٹرز ہیں، روس اور سعودی عرب۔ روس یوکرین کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے جبکہ سعودی عرب دنیا کا مہنگا ترین شہر بنا رہا ہے اور دونوں کو اس کے لیے رقم چاہیے، لہٰذا دونوں نے مل کر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ قیمت $80 فی بیرل سے $120 فی بیرل ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں بھی پیٹرول عنقریب 400 روپے فی لیٹر کراس کر جائے گا، اور اگر یہ قیمت کم بھی ہو گئی تو بھی ڈیزل مسلسل اوپر جائے گا۔ کیونکہ دنیا بھر کے تمام بحری جہاز ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے فرنس آئل سے ڈیزل پر شفٹ ہو رہے ہیں، کے نتیجے میں ڈیزل کی مانگ کئی گنا بڑھ جائے گی اور یوں اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمیں ذہنی، سماجی اور معاشی لحاظ سے تیاری کر لینی چاہیے۔ ہمیں خود کو پیدل، پبلک ٹرانسپورٹ اور کم سے کم پیٹرول کے استعمال کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ ہمارا دوسرا ایشو بجلی ہے۔ وابڈہ ہر سال 3700 ارب روپے کی بجلی بیچتا ہے، 588 ارب روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ بجلی چوری روکنے کے لیے تگڑا سسٹم چاہیے اور اس سسٹم پر چوری سے زیادہ رقم خرچ ہوگی اور ہمارے پاس
سردست رقم موجود نہیں۔ چوری کی رقم نکالیں تو باقی 3100 ارب روپے بچ جاتے ہیں، اور اس میں سے ہر سال 2200 ارب روپے بجلی پیدا کرنے والے اداروں کو کیپیسٹی پیمنٹس کے مد میں ادا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رقم بہت زیادہ ہے، مگر ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ کیونکہ ہم اگر یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو غیر ملکی کمپنیاں پاور پلانٹس بند کر دیں گی، جس سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، یہ کمپنیاں عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دیں گی، جس کے نتیجے میں ہمیں باہری جرمانے ادا کرنا پڑیں گے، اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی رک جائے گی، اور ہم سردست یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم روئیں پیٹیں سیاستدانوں اور سرکاری ملازم کو پھینٹا لگائیں، یا پھر سڑکیں اور ریلوے ٹریکس بند کر دیں، لیکن بجلی روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہوگی، اور ہمیں ہر ماہ پہلے سے زیادہ مہنگی بجلی خریدنا پڑے گی۔ حقیقت یہ ہے، ہم اگر آج اپنی میٹر بند کر دیں تو بھی ہمیں 2 بل دینا پڑیں گے، اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی۔ لہٰذا آپ ذہنی طور پر تیار رہیں اور احتجاج کے بجائے متبادل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ ہمارا تیسرا مسئلہ گیس ہے۔ ہماری گیس کے لوکل ذخائر ہماری ضرورت سے کہیں نیچے جا چکے ہیں۔ ہم اب LNG کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، اور LNG مہنگی ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس خریدنے کے لیے ڈالرز بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ سردیاں بھی بہت مشکل اور مہنگی ہوں گی، اور اس کی مہنگائی میں ہر سال اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، نومبر اور دسمبر کے گیس کے بل عوام کو بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بلا دیں گے۔ اور ہمارا چوتھا مسئلہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کے بے شمار وجوہات ہیں: آبادی، زراعت میں کمی، بجلی، گیس اور پیٹرول کی مہنگائی، ڈالر کی قیمت میں اضافہ، اور امپورٹس پر انحصار مہنگائی کی 21 بڑی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی مزید بڑھے گی۔ چنانچہ پھر عوام کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہیں: بچت اور اپنی مالی وسائل میں اضافہ۔ ہمیں یہاں بھی ماننا ہوگا کہ ہم منحصر قوم، فضول خرچ لوگ ہیں۔ بچت شاید ہمارے DNA میں ہی نہیں ہے۔ ہندو ہم سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ کنجوسی کی حد تک بچت کرتے ہیں۔ ہم جب تک ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، ہم میں اس وقت تک بچت کی تھوڑی بہت عادت تھی، لیکن آزادی کے بعد جب ہندو یہاں سے چلے گئے تو ہم نے یہ عادت مکمل طور پر ترک کر دی، اور ہم آہستہ آہستہ قومی سطح پر انتہائی فضول خرچ قوم بن گئے ہیں۔ کیسے، یہ میں آپ کو اگلے کالم میں بتاؤں گا۔